السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے ماہ رمضان، احکام اور مسائل، اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آواز کیسی اس میں آ رہی ہے؟ آواز صحیح ہے؟ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسے مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ شعبان کے بقیہ ایام خیر و سلامتی سے گزار کر ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد کی خبر اور آمد پر مبارکبادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سنن نسائی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہے، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک ہے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے کو تم پر فرض قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر قیام کرنا تمہارے لیے سنت قرار دیا گیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذرا سوچیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول کر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں داخلے کی دعوت دے رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کسی بھی جگہ داخلے سے پہلے اس جگہ داخلے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس جگہ داخلے کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جنت کا جو دروازہ ہے اس دروازے تک پہنچنے کے لیے جو سامان سفر ہے اس کی تیاری کرنی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو، اصل میں اگر ہمارے بندے بن کر کے رہتے ہو تو تمہارے لیے ہم نے جنت بنائی ہے، جہنم ہم نے تمہارے لیے نہیں بنائی ہے. لیکن اگر ہماری بندگی سے تم نے سرکشی کی اور روگردانی کی، کسی دوسرے کے بندے بن کر کے رہے، شیطان کے بندہ بن کر رہے تم، یا کہ اپنے نفس کے بندے بن کر کے رہے، تو جان لو کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے. ہم نے آج تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. اور ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے بھلائی کرنے والے، اے خیر کے طلبگار، اے جنت کے طلبگار، آگے بڑھ جا، آگے بڑھ، آگے بڑھ. اور اے برائی کرنے والے، اب برائی کرنے سے رک جا. کیوں؟ اس لیے کہ برائی کر کے تو جنت تک نہیں پہنچ سکتا. وہ دروازہ جو تجھے کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اگر تو برائی کرتا رہے گا تو اس دروازے تک تو کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اور آپ نے فرمایا اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک رات آپ کو 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے افضل ہے وہ رات. اگر ایمان ہے ان باتوں پر اور طلب ہے جنت کی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اس رات کو ڈھونڈنے اور اس رات کے اندر عبادت کرنے کا خواہش مند نہ ہوگا. اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کب؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے لوگو قد حضرکم شہر عظیم، ایک مبارک اور عظیم مہینہ تمہارے اوپر آج تمہارے سامنے حاضر ہو گیا ہے. اس مبارک مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. جو اس رات کی عبادت سے، اس رات کی خیر سے، اس رات کی برکتوں سے محروم رہا، اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا ہی عظیم مہینہ اور بڑا ہی مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر نصیب کر رہا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ اس مبارک مہینے کا استقبال ہم اور آپ کیسے کریں. کیا جس طریقے سے شعبان کا مہینہ آیا، ذی القعدہ کا مہینہ آیا، محرم کا مہینہ آیا، سفر اور رجب کا مہینہ آیا اور گزر گیا، کیا اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کو بھی گزار دینا ہے؟ جو انسان نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بے نمازی ہی رہ گیا. جو انسان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا رہ گیا.
جو انسان جھوٹ بولنے، فلمیں دیکھنے، گندی گندی تصویریں دیکھنے، گندے رسالے پڑھنے کا عادی تھا، وہ یہ کام کرتا ہی رہا، کیا ہمیں اس مبارک مہینے کا استقبال بھی ایسے ہی کرنا ہے یا اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لے آنی ہے، یا اپنی زندگی کے اندر کچھ رد و بدل کرنا ہے؟ اگر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لے آنی ہے تو یقین مانے کہ ہم سے اور آپ سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق المصدوق ہیں ان کا فرمانا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم وغیرہ میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کیا فرمایا آپ نے؟ آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے تو آپ کا یہ معمول کبھی بھی نہیں تھا، آتے تھے منبر پر تشریف لے جاتے تھے، جمعہ کا دن ہوا کرتا تھا تو حضرت بلال اذان دیتے تھے اور آپ خطبہ دیتے تھے، اور اگر جمعہ کا دن نہیں ویسے آپ منبر پر بیٹھے ہیں تو آپ سیدھے منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ لیکن آج آپ نے خلاف معمول یہ آمین 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 کا لفظ کیوں دہرایا ہے؟ آمین کے معنی ہوتا کیا ہے؟ جی آمین کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو قبول کر، اے اللہ تو قبول کر، یہ آمین کا معنی ہے۔ اس لیے ہم جب کسی دعا پر آمین کہیں تو اس معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں، گویا ہم بھی جو دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے اس کی دعا پر ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس شخص نے جو دعا کی ہے اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ یہی تو معنی ہے نا؟ جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے کہ جس دعا کرنے والے کی دعا کو ہم سن رہے ہیں، ہم بھی اس کی آواز میں اپنی آواز ملا رہے ہیں، وہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آمین 3 بار دہرایا تو صحابہ کرام کے تعجب کو آپ نے بھانپ لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ آمین آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی کے اوپر ہم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ذرا یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جتنا افضل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں اتنی ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی کی سفارش قبول بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے حشر کے میدان میں کسی نبی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے لوگوں کی مخلوق کے سفارش کرے کہ اللہ ان کا حساب اور کتاب چکائے، لیکن صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، صرف انسانوں میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، آپ انسانوں سے بھی افضل ہیں، اور انسانوں میں جو انبیاء، صلحاء، صدیقین، اولیاء ہیں ان سب میں افضل کون ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دعا کرنے والا کون؟ سب سے افضل فرشتہ ہے، اور اس دعا کی قبولیت کی سفارش کرنے والا کون؟
سب سے افضل مخلوق ہے۔ اب یہ بھی سنتے چلیں کہ کس بات کی پر دعا دی جا رہی ہے اور کس بات کی قبولیت کی سفارش کی جا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہا کہ اے محمد اللہم صلی علی محمد، جو شخص اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پالے، وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں؟ نہیں کھولے گئے ہیں۔ اس لیے اس محاسبہ کی ضرورت ہے کہ کیا ہم میں سے کسی بھائی نے یا سننے والے کسی مسلمان نے اپنے والدین کو ناراض تو نہیں کیا ہے؟ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کی ناک اس کی کٹ گئی۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کی ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے؟ آخر وہ کون سا بدبخت ہے جو اتنا رسوا ہوا؟ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ اپنی ناک کٹا کر کے آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑا ذلیل وہاں پر ہوا، یہی تو معنی ہے نا، یعنی بڑا ذلیل ہو کر کے وہاں پر آیا ہے۔ حالانکہ کوئی ناک نہیں کٹوا کر کے آتا اپنی، کہ کوئی ناک کٹوا کر کے آتا ہے، نہیں، یہ مثل ہے۔ کس بارے میں مثال پیش کی جاتی ہے؟ کہ یہ انسان بہت ذلیل ہو کر کے آیا ہے۔ تو اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی، اللہ کے ہاں جس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ ذلیل ہو گیا، وہ کون بدبخت ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ارشاد ہوا کہ وہ فرزند نا خلف، ارشاد یہ ہوا کہ وہ فرزند نا خلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، وہ نالائق، وہ بدبخت، وہ کمینہ لڑکا جس کے گھر میں جنت موجود ہے اور جنت کو نہیں لے رہا ہے۔ ارشاد یہ ہوا کہ وہ فرزند نا خلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس نا سعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ تو ماں باپ کا ان کے کمزوری میں، ان کے بڑھاپے میں جو خیال نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر لعنت اور بددعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اس دعا، اس بددعا کی قبولیت کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا انسان ہے کہ جس پر آپ نے پہلی بار آمین کہا۔ اس کے بعد تیسرے منزل، تیسرے سیڑھی پر، تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے۔ صدق دل سے دعا کیجئے اور جا کر کے یہاں سے سوچئے کہ جس مبارک مہینے کے آنے میں صرف 3 یا 4 دن باقی رہ گئے، آیا کہیں ہمارے اوپر ایسا مہینہ نہ آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ کہا کہ وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور دعا کر کے، توبہ کر کے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا لے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس پر؟ اے اللہ تعالیٰ اس بددعا کو قبول فرما لے، تو اس بددعا کو قبول کر لے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر خیر ہو، اور اپنی 2 تولے کی زبان کو ہلا کر کے وہ اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ لے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ اس پر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ اس لیے ہر مسلمان کا 24 گھنٹے میں کچھ معمول ہونا چاہیے کہ 10 بار، 15 بار، 20 بار دل کے حاضری کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج لے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہا ہے، کہیں ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں محروم رہنے والے اور بدبخت رہنے والے لوگوں میں نہ ہوں. اس لیے سب سے پہلی ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک چیز کا تصور کریں، وہ یہ کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر ہم اور آپ خوش ہوں. اس مبارک مہینے کی آمد پر ہم اور آپ خوش ہوں، ناراض نہ ہوں. کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہمارے بھائی. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ ایمان کمزور ہے. سال بھر 11 مہینے گزر جاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہوں بتائیے؟ 2% ملیں گے آپ کو؟ 5% ملیں گے آپ کو؟ نا ایک مومن بندے کے لیے، ایک جنت کے طلبگار کے لیے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کے لیے، ایک آپ کا نام سن کر کے انگوٹھا چومنے والے کے لیے صرف یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض بتلائے ہیں اسی کے اوپر عمل کر لے، اور آپ نے جو سنتیں بتلائی ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن میں ہے آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ دن قیامت میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا حساب لیا جائے گا. بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. البتہ بندوں کے اللہ کے جو بندوں پر حقوق ہیں سب سے پہلے نماز کا حساب، لیکن بندوں کے جو بندوں پر حقوق ہیں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ خون کا حساب ہوگا. کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا حساب ہوگا. البتہ خلاصہ کلام یہ کہ عبادت کے کاموں میں سب سے پہلے کس بات کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی نماز کے اندر کچھ کمی رہ گئی، کس میں؟ فرائض میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھو ہمارے بندے کی نماز میں کچھ نفل نمازیں بھی ہیں، آیا وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 10 رکعت یا نماز سے غافل ہے. آج فرائض نہیں پڑھے جاتے، نوافل اور تہجد کی نماز کو تو چھوڑ دیجئے، جبکہ مسلمانوں کی یہ علامت مانی جاتی تھی کہ مسلمان جو ہے، اور کافر اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ مسلمان رات کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے. ایک مسلمان کے گھر سے رات میں قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی. آج مسلمان کے گھر سے کس کی آواز آتی ہے؟ گانے اور بجانے کی آواز آیا کرتی ہے. ایک مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کے سپارے ہوا کرتے تھے، آج اسی مسلمان کے گھر میں گندے اور فلمی رسالے ہوا کرتے ہیں، اور پھر بھی مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان ہر جگہ پیسا اور مارا جا رہا ہے. غزوہ یرموک کے موقع پر یمن کے بادشاہ نے ایک عربی کو مسلمانوں کا لباس پہنا کر کے اور مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کی فوج کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. وہ شخص آیا ہے اور واپس جا کر کے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو وہ ہیں کہ دن کے اندر ان کے ہاتھوں میں تلوار رہا کرتی ہے اور رات کو یہ نمازیں اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھا کرتے ہیں. اور کہا ہر خیمے سے، میں گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر خیمے سے نماز پڑھنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی آواز آتی ہے کہ اگر ان کے بیچ میں تم کسی سے بات کرنا چاہو تو اس کے کان میں بات کہنی ہوگی، ورنہ آواز کی وجہ سے بات سنائی نہیں دے گی. جب واپس جا کر کے وہ جاسوس اپنے بادشاہ سے یہ باتیں بتاتا ہے تو بادشاہ نے کیا کہا؟ اگر تم جو بات کہہ رہے ہو وہ سچ بات ہے تو ان سے لڑائی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان زمین کے اندر ڈوب کر کے مر جائے.
اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودے اور وہیں دفن ہو جائے، ان سے مقابلہ کرنے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آج یہ مسلمان ہے جو مشکل سے فرض نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ ہم مولوی اور حافظ لوگ بھی بڑی مشکل سے فرائض کے اوپر جو ہے، اور اگر کوئی آدمی صرف فرض پڑھ لیتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے بڑے اچھے آدمی ہیں، نمازی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، نمازی ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا ہے وہ معیار صرف فرض پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ متعلق کیا فرمایا کہ نعم العبد عبداللہ، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ نعم العبد عبداللہ، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ لو کان یقوم اللیل، کاش کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے۔ یعنی اچھے کب بنیں گے؟ کب بنیں گے اچھے؟ جب تہجد پڑھیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ صرف فرائض کے اوپر نہیں، رمضان المبارک کا روزہ تو نماز جس طریقے سے اگر فرض نماز میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو کس سے پورا کرے گا؟ نوافل سے پورا کرے گا۔ پھر اس کے بعد تمام اعمال کا حساب اسی لحاظ سے ہوگا۔ یعنی زکوٰۃ فرض کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو نفلی صدقات سے وہ کمی پوری کی جائے گی، اور فرض روزے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ نفلی روزوں سے وہ کمی پوری کی جائے گی۔ یہاں ہمارے روزے کے اندر نقص تو رہتا ہے، لیکن اس کو پورے کرنے کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اسے پورا کرنے کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ سوچیں کون سا انسان ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے روزے کے اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ مہینے میں 3 روزے آپ نے رکھے ہیں کم سے کم۔ شعبان کے اندر کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان کا مبارک مہینہ جو گزرا آپ نے کتنے روزے رکھا ہے؟ شب برات تو منا لی ہوگی، اور کہیں گے یہ تو وہابی لوگ ایسے ہیں یہاں شب برات بھی نہیں منائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے کہتے ہیں یہاں نہ شب برات ہے، نہ معراج ہے، معراج کی شب ہے، اور نہ محرم ہے، نہ دسہرہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بالکل روکھا سوکھا مذہب ہے یہ۔ تو شب برات کے لیے تو بڑی کوشش رہی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی ہے، کبھی بھی نہیں منائی ہے۔ لیکن اس مبارک مہینے میں کثرت سے آپ جو روزہ رکھتے تھے، تو سوال یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ کرنے والے، تم نے کتنے روزے اس مہینے میں رکھے ہیں؟ کتنا روزہ رکھا ہے کہ اگر رمضان کے روزے میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ روزہ پورا کر لے گا؟ اس لیے ذرا غور کریں، ذرا غور کریں۔ ہر نماز، فرض نماز سے پہلے اور بعد میں تقریباً کچھ سنتیں ضرور رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر مغرب ہے، اس کے پہلے سنت نہیں تو بعد میں سنت ہے، اس کے پہلے بھی سنت ہے لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، یعنی سنت ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے کہ نہیں؟ یعنی عصر کی نماز ہے، عصر سے پہلے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نا؟ ظہر ہے، اس کے پہلے سنت ہے اور اس کے بعد بھی سنتیں ہیں۔ فجر ہے، اس کے پہلے 2 رکعت سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کے پہلے یا بعد میں کچھ سنتیں نہ ہوں۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے ہے کہ فرائض میں اگر کچھ کمی ہے تو یہ سنتیں اس کو پوری کر دے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا روزہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ گویا شعبان میں روزہ رکھنا رمضان جو فرض نماز ہے اس فرض سے پہلے کی سنت ہے۔ اور شوال میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنے روزے شوال میں؟ 6۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔
تو گویا شوال میں روزہ رکھنا اور شعبان میں روزہ رکھنے کی مثال ویسی ہی ہے جس طریقے سے فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں. جس طریقے سے فرض سے پہلے اور بعد میں نماز کی سنتیں ہیں، اسی طریقے سے فرض روزے سے پہلے اور فرض روزے کے بعد بھی کچھ سنتیں رکھی گئی ہے. وہ سنت روزے ہیں جسے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ واجب ہے، لیکن وہ شخص جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، جو جنت کے دروازوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے ان چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا ہوگا. ان چیزوں کا اہتمام ضرور. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. کس لیے خوش ہو؟ ایک سوال ہے. خوش انسان ہو کس لیے؟ یہ جان لیجئے، یہ ذہن میں بیٹھائیے. اگر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. البتہ اسی سے ملی جلی ایک بات اور میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں، ذرا اس پر توجہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جو اعمال ہمارے اوپر فرض یا سنت قرار دیے ہیں، ان کو کوئی انسان عمل کرنا چاہے ان کے اوپر تو 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں لے آئے. ان 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں اگر لے لیا تو عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. ہمارے یہاں مثل مشہور ہے دیہات میں، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے، کہ پیسے کی ماں پہاڑ چڑھے. یعنی پہاڑ چڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن کوئی بڑھیا عورت ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ پہاڑ کے اوپر پیسے رکھے ہیں تو وہ اس پہاڑ پہ چڑھ جائے گی. کیوں؟ اس کی لالچ میں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ایک آخرت کا طلبگار انسان جو آخرت چاہتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، وہ اپنے سامنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ بسا اوقات ایک انسان لاکھوں کا مالک ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اگر اللہ اس میں ہمارے کوئی بھائی، مثال میں دیتا ہوں، کوئی بھائی ہمارے ہیں، انہیں شوگر کا مرض ہے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے، ہر مسلمان کو شفا دے، ہے نا؟ وہ اگر مہینے میں 5,000 بھی کماتا ہے تو وہ چاول کھا پاتا ہے، بریانی کھا پاتا ہے، گوشت اچھی طریقے سے کھا پاتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہتر ہے گھاس پھوس کھائے وہی. یعنی تنخواہ کتنی لے رہا ہے مہینے میں؟ 5,000 لے رہا ہے، لیکن کھا کیا رہا ہے؟ سوکھی روٹی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور سبزی کے ساتھ جتنی ہی گھاس پات کھائے گا اتنا ہی اس کے لیے مفید ہے. یہ دیکھیں دنیا کے اندر ہے. ایسے اور بڑے لوگ جو ہیں، بات ایسے بڑے بڑے لاکھوں اور کروڑوں کے مالک کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ کھانے بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے روٹی کا اتنا بڑا ٹکڑا اور تھوڑی سی بگدونش اور خس یہی چیز رہا کرتی ہے بس. اس لیے نہیں کہ وہ کھانا نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سبق دے رہا ہے کہ یہ دنیا نعمت کی دنیا نہیں ہے. نعمت کی زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت زندگی ہے، جہاں پر کوئی تکلیف نہیں، جہاں پر کوئی پریشانی نہیں. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو آخرت کا طلبگار ہے. تو کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہتا ہے، مثال تب روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں لے آنے. پہلی چیز تو یہ کہ اس روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ثواب رکھا ہے. جب کوئی انسان یہ سوچے گا کہ روزے کا اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے، اگر رمضان المبارک کا پورے مہینے کا روزہ ہم نے رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کا فرمان ہے نا، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اگر ہم نے روزے کا اہتمام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں ہمارے لیے ایک دروازہ جنت کا خاص کر دے گا کہ اس سے صرف روزے دار ہی لوگ داخل ہوں گے. اور اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو وہ میدان جس میدان کے اندر سورج صرف 1 میل کی اونچائی پر ہوگا اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ کچھ لوگ پسینے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے،
کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے پیچھے 70 گز تک جاتا رہا ہوگا. ذرا سوچیں آپ, آج کروڑوں میل کی دوری کے اوپر سورج ہے اور اس کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی, تو چہ جائے کہ اگر صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا تو اسے کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اس موقف کو سوچیں. اگر اس موقف کے اندر ہم پیاسے ہوں گے تو اس پیاس کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس دنیا کی پیاس میں ہمیں روزہ رکھنا ہوگا. جو انسان اس دنیا میں اللہ کے لیے پیاسا رہے گا, اللہ تعالیٰ قیامت میں کبھی اسے پیاسا نہیں چھوڑے گا. تو جو انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ اس ثواب کو مد نظر رکھے کہ روزے پر کتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک چیز. دوسری چیز, اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے رہا ہے, اگر اس بات کے اوپر ہم نے دھیان نہ دیا, اس پر عمل نہ کیا, تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بڑا عذاب بھی دے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندوں کو آپ بتلا دیجئے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ جہاں رحم کرنے والا ہے اور جہاں معاف کرنے والا ہے, وہیں پر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے. تو یہ ذہن میں رکھے کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزہ نہ رکھنے پر قیامت کے دن عذاب بھی دے گا. جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں سے ہر شخص کو اس سے. الٹے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے. کون برداشت کرے گا؟ ذرا سوچیں, ایک سوئی اگر چپ جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا. چہ جائے کہ آنکھ کچھ سے جبڑے کو پھاڑا جا رہا اور یہاں تک لے جایا جائے, ادھر سے بند ہوتے ادھر لے جایا جائے, یہ کون برداشت کرے گا؟ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں, تو کیا جواب ملا آپ کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیا کرتے تھے. تو روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم میں جو عذاب ہونا ہے ہونا ہی ہے, حشر کے میدان میں جو عذاب ہونا ہی ہے. حشر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے عالم برزخ اور قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کو. اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بار وہ تہجد کے لیے اٹھے. کس لیے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے, اور سردی کا موسم تھا. ظاہر بات ہے, نہیں پانی نہیں چاہیے, سردی کا موسم تھا. ایک مثال دے رہا ہوں اس لیے اس کو ہم نے لیا ہے. سردی کا موسم تھا. ظاہر بات آج طریقے سے گیزر وغیرہ ہر جگہ موجود نہیں تھا. آج بھی دیہاتوں میں کہاں ہے, یہ ہمارے آپ کے یہاں شہروں میں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ ہر آدمی پانی گرم کرنے کے لیے نہیں لگا پاتا ہے کہ نہیں. اگر پانی گرم کرنے کے لیے بجلی لگائے تو اس کی ساری بیچارے کی تنخواہ ہی بجلی میں چلی جائے گی. تو رات کو اٹھے, سخت سرد موسم ہے. خاص طور پر آپ لوگ دیکھیں شام وغیرہ کی سردی کتنی سخت ہوا کرتی ہے. آپ کے یہاں پنجاب میں وہاں پر پنڈی کی سردی کتنی تیز ہے, کشمیر میں کتنی سخت سردی پڑتی ہے. تو کہا اٹھے اور جب پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ بڑا ہی ٹھنڈا پانی تھا. پانی بڑا ٹھنڈا تھا. ہاتھ ڈالا اس کے اندر اور اسی حالت میں ہاتھ ڈالے رہ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ان کی لونڈی دیکھتی رہی کہ آخر کیا ماجرا ہے. آج وضو نہیں کر رہے ہیں, آج تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, آج اللہ کا ذکر نہیں کر, وجہ کیا ہے؟ جب صبح ہو گئی تو اس لونڈی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ اپنی انگلی اسی میں ڈالے رہ گئے اور آپ نے آج نماز نہیں پڑھی. کہا کہ کیا تم نے یہ دیکھ لیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے. کہا لیکن جب تک میں زندہ رہوں یہ خبر کسی دوسرے کو نہ دینا. یہ اللہ کے لیے عمل کیا جاتا تھا. جب تک میں زندہ رہوں یہ بات تم کسی سے نہ بتلانا. جب میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور پانی کی بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آخرت کے زمہریر اور ٹھنڈک کو ہم نے یاد کر لیا.
تو میں اپنے ہوش میں نہیں رہ گیا، یہ ٹھنڈا پانی میرے لیے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یعنی آخرت میں جو ٹھنڈک ملنے والی ہے وہ بڑی ہی سخت ٹھنڈک ہوگی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آگ سے عذاب دے گا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت سے لوگوں کو زمہریر یعنی سخت ٹھنڈک سے عذاب میں ڈالے گا۔ تو دیکھیے آخر اس اللہ کے بندے نے اس ٹھنڈک کو کیوں نہیں محسوس کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اسے آخرت کا ان نماز وغیرہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے اس کو اس بندے نے یاد کر لیا ہے۔ تو جو بندہ یہ سوچ لے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی عذاب دے گا، حشر کے میدان میں بھی عذاب ہوگا، اور حشر کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جہنم کے اندر جو عذاب ملنے والا ہے وہ اور ہی کچھ ہے، تو اس کے سامنے معاملہ بڑا آسان رہے گا۔ تیسری ایک اور چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عمل کے اندر کوتاہ ہیں ان چار چیزوں کو بڑے دھیان سے سنیں اور لے کر کے جائیں اپنے ساتھ۔ تیسری چیز یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات کا حکم آخر دیا کس نے ہے۔ یہ سوچے انسان کہ کس کا حکم ہے؟ یہ اس اللہ کا حکم ہے جو تمام بڑوں سے بڑا ہے، اسے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارا مدیر، ہمارا کفیل، ہمارا سیٹ ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو چھوٹی سی بات کا تو کتنی جلدی سے ہم بجا لے آتے ہیں۔ چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین جو تمام بڑوں سے بڑا ہے وہ کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو اسے کیوں نہ بجا لایا جائے۔ اور خوبی یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے کہ نہیں؟ اتنی نعمت کسی اور کی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر؟ کسی کی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے اور آپ کے ساتھ آپ یہاں سے بکیریا جانے کے لیے تیار ہوں، سخت دھوپ ہو اور آپ روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، ایک گاڑی والا آتا ہے اور آپ ہاتھ دیے آپ کو بیٹھا لیتا ہے، تو ذرا بتائیں آپ اس کے کتنے شکر گزار ہوں گے، کتنے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ ایک معمولی سا احسان آپ کے ساتھ کیا، چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا احسان آپ کی اوپر ہے اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو ایک مثال میں دیتا ہوں۔ آپ کے مدیر نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، یہ کام کر کے آؤ۔ وہ کام کرنے گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے مدیر بھی پہنچ گیا، دیکھے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کام آپ بڑی محنت سے کریں گے، بڑی صفائی سے کریں گے اور بڑی اچھی طریقے سے ادا کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو جو کام آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ اگر یہ کام ہم نے ٹھیک سے نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کے اوپر گرفت اور پکڑ کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس بات کو کہ ہم اور آپ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھیں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں دیکھیے رمضان کے روزے کے استقبال، رمضان کے استقبال کے سلسلے میں چند باتیں ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لا رہے ہیں اور ایک عبادت کر رہے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو روزہ کہتے ہیں؟ روزہ نہیں جانتے آپ؟ صبح سے شام تک، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزے کو برباد کرنے والی چیزوں سے رکے رہنا، یہی روزہ ہے۔ یہی روزہ ہے؟ نہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ ایک انسان فجر سے پہلے سو گیا اور مغرب کے وقت اٹھا، اس نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ اور کچھ کیا ہے، اور روزے سے انسان، اس کا روزہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو کیا چیز چھوٹ رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے جو انسان
فجر کے وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک کوئی چیز کھائے پیے نہیں، وہ انسان روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک انسان بے ہوش ہو گیا مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں ہے، صبح سے اور شام کو وہ ہوش میں آیا تو اس کا روزہ ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے اس نے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی. اچھا ایک چیز اور بتاؤں، مجھے بتائیں آپ، اگر کوئی انسان صبح سے شام تک بھوکے رہنے کی نیت کر لیتا ہے، بھوکے رہنے کی نیت کر لیتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ دیکھو صبح 4 بجے سے لے کر کے شام کو 6 بجے تک کوئی چیز تمہیں نہیں کھانی ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، تو اس نے بھوکے رہنے کی نیت تو کی ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں، عبادت کرنا نہیں ہے. تو گویا عبادت کی نیت سے صبح سے شام تک کھانے پینے اور روزے کو برباد کرنے والی چیز کو چھوڑ دینا، یہی کیا ہے؟ روزہ ہے. روزہ اسلام کا ایک رکن ہے. روزہ کس کے اوپر فرض اور واجب ہے؟ بات کو روک کر کے تھوڑی سی بات مسائل سے متعلق ہے. روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر مسلمان بالغ عاقل پر روزہ فرض ہے، بشرطے کہ وہ مسافر نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، اور اگر عورت ہے تو حیض اور نفاس سے نہ ہو. یہی کیا ہے؟ روزہ ان کے اوپر فرض ہے. روزہ ان پر فرض ہے. روزے کے توڑنے والی کئی چیزیں ہیں؟ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی سوچ لینا چاہیے. ایک بڑی موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کھانا اور پانی، اور ہر وہ چیز جو کھانے اور پانی کے حکم ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. کھانا اور پانی، کھانا اور پینا، اور ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے حکم ہے اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی مثال کو کوئی انسان گلوکوز چڑھوا لے، کھانا اور پانی تو ہے نہیں ہے، لیکن کھانے اور پینے کے حکم ہے. کوئی انسان بہت سخت بیمار ہے، وہ روزے سے ہے، اور اگر خون نہ چڑھایا گیا تو خطرہ ہے کہ وہ انسان مر جائے گا. خون چڑھوا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ گویا یہاں پر خون نے اسے کھانے اور پانی کا کام دیا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے دوسری چیز ذہن میں رکھیں، انسان کو خون نکلنے سے یا خون کے زخم سے نکلنے سے یا کہ خون دینے سے اتنی کمزوری لاحق ہو گئی کہ وہ اپنے کو کمزور محسوس کرنے لگا، تو اس طریقے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. انسان کا روزہ، البتہ زخم لگا، چوٹ لگی، تھوڑا موڑا سا خون نکل گیا جس سے اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، تو اس سے روزہ. اس لیے کہ بسا اوقات انسان جب خون دینے جاتا ہے تو خون دے کے جیسے فارغ ہوتا ہے اسے چکر آ جایا کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب اسے کمزوری لاحق ہو گئی ہے. اسی پر قیاس کرتے ہیں بہت سے علماء منی کے خروج کو، اس لیے کہ منی کے خارج ہونے سے انسان کو کمزوری لاحق ہوتی. اگر اپنے ارادے سے ہے تو، اور اگر خواب میں کسی کو منی خارج ہو یعنی احتلام ہو جائے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی دو صورتیں ہیں، کوئی انسان جمع کرے یا اور کوئی اپنی شہوت کی چیز استعمال کرے جس سے، مثال کے طور پر کوئی خوبصورت سی تصویر ہے، اسے انسان بار بار دیکھ رہا ہے اور بار بار دیکھتے ہوئے اس کی شہوت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کو منی خارج ہو گئی، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تو پہلی چیز کھانے پینے، اور جو چیز کھانے اور پینے کا حکم ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے خون کے نکلنے سے یا اس حکم کے اندر جو چیز آ رہی ہے. تیسری چیز ہے جو عورت کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا ہے؟ نفاس کا یا حیض کا خون آنے سے. اگر کسی عورت کو روزہ افطار کرنے کا وقت ہونے سے پہلے صرف 1 منٹ پہلے اسے حیض کا خون آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے 1 ہی منٹ کیوں نہیں باقی ہے. اچھا اسی پر قیاس کر لیجئے، اگر کوئی عورت سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے اگر پاک ہوتی ہے
تو اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا. آ رہی بات سمجھ رہے؟ یہ چیزیں اپنے گھر میں عورتوں اور بچیوں کو بتلانے کی ہیں. دھیان نہیں دیتی کہ ارے ہو سکتا ہے میں پاک نہ ہوں، ارے ہو سکتا ہے پاک نہ ہوں، ارے ہو سکتا ہے پاک نہ ہوں، اور اس طریقے سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں. اور بہت کوتاہی ہمارے اور آپ کے ہاں پائی جاتی ہے کہ بہت سی عورتیں جن کا مہینے میں روزہ چھوٹ جاتا ہے وہ سال بھر گزر جاتا ہے اپنا روزہ پورا نہیں کرتی ہے. حالانکہ اگر کسی انسان کا روزہ قضا ہو گیا، خواہ مسافر ہے خواہ مریض ہے، مسافر ہے خواہ مریض ہے، یا مسافر اور مریض کے حکم میں ہے، جیسے حاملہ عورت مریض کے حکم میں ہے، دودھ پلانے والی عورت مریض کے حکم میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے سے اسے پریشانی اور مشقت لاحق ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ سبب جس کی وجہ سے پریشانی اور مشقت لاحق ہوگی اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی. اور اسی وجہ سے علماء نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ بعد میں وہ روزے کی قضا کرے گی، روزے کی قضا کرے گی. البتہ بیمار سے متعلق اس چیز کو اور ذہن میں رکھیں آپ لوگ، شاید بات کیسٹوں میں ہم نے بتایا ہو کہ بیمار کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک بیمار تو وہ ہے جو چند دن کے لیے بیمار ہے، ایک بیمار وہ ہے جو چند دن کے لیے بیمار ہوتا ہے، اور ایک بیمار وہ ہے کہ بیماری اسے مستقل لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمانوں کے ہر مریض کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہر مریض دو قسم کے ہوں گے آپ کو. یعنی ایک ایسا مرض ہے جو ابھی لاحق ہوا ہے، 2 دن 4 دن 5 دن ہفتے 15 دن 1 مہینے کے بعد اس سے انسان اچھا ہو جائے گا. تو ایسے مریض کے لیے روزہ افطار کرنا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے. فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو انسان مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی کے دوسرے دنوں میں روزہ پورا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرے دنوں میں پورا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ ترتیب وار یعنی لگاتار ہی روزے کو پورا قضا کیا جائے، نہیں، بلکہ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن رکھ لے، ایک دن رکھے، 2 دن 3 دن 4 دن چھوڑے. کہنے کا مطلب ہے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے جتنا اس کا روزہ باقی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کو روزہ پورا کرنا ہے. اور اگر ایسا مریض ہے کہ بیماری سے شفا یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے کیا کرنا؟ افطار کرے گا، لیکن جی ہاں، کسی غریب کو اپنے بدلے کھانا کھلا دے گا. آدھا سع جو تقریباً 1.25 کلو ہو، آدھا سع 1.25 کلو اور 1 کلو کے بیچ میں اتنا اسے چاول یا گیہوں یا آٹا اسے غریبوں کو دے دینا ہوگا، یا غریب کو روزانہ اپنے یہاں بلا کر کے کھلا دے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ گرمی کے دنوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ سردی کے دن آئے گا تو روزہ رکھ لے گا، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ جسے ہوش تو رہتا ہے، وہ پاگل نہیں ہو گیا ہے، ہوش تو رہتا ہے، لیکن اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ اپنی طرف سے روزہ نہ رکھے گا، غریب کو کھانا کھلائے گا. البتہ ایسا اگر بوڑھا ہے کہ وہ 15 دن اور 10 دن تو روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن 15 دن اور 20 دن وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا، کھلائے گا. اور جو نہیں رکھ سکتے اس کو کیا کرے گا؟ جتنے دن رکھ سکتا ہے اتنے دن تو رکھے گا، اور جتنے دن نہیں رکھ سکتا ہے اتنے دن غریبوں کو کھانا کھلائے گا، ہے کہ نہیں؟ جتنے دن رکھ سکتا ہے اتنے دن روزہ رکھے. اچھا، اگر آدھا دن روزہ رکھ سکتا ہے تو آدھے دن کا روزہ نہیں ہوتا.
آدھے دن کا روزہ نہیں ہوتا. صحیح وہ یہ سوچا کہ بھائی چلو آدھے دن روزہ رکھ لیتے ہیں اور آدھے دن کے بدلے کھانا کھلا دیں گے, تو ایسا نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ آدھے دن کا نہیں ہوا کرتا, روزہ پورے دن کا ہوا کرتا ہے, روزہ پورے دن کا ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے وقت گزر گیا, البتہ ایک چیز میں آپ کے سامنے اور بتا دوں. دیکھیے روزے کے کچھ واجبات, کچھ آداب ہیں اور جس کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ صرف صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہ جانا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نماز کے کچھ آداب رکھے ہیں اس طریقے سے روزے کے بھی کچھ آداب رکھے ہیں. دیکھیے روزے کے کچھ آداب جو ہیں واجب ہیں اور کچھ آداب جو ہیں مستحب اور سنتیں ہیں. روزے کا ایک واجبی ادب یہ ہے کہ اگر انسان روزہ رہتا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, ہر قسم کے گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے, غیبت کرنا ہے, چغلی کرنا ہے کہ نہیں ہے, گالی بکنا ہے, گانا سننا ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. فلمیں دیکھنا ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے نہیں رکھتا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ سب سے آسان روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے اور پینے کو چھوڑ دے. یہ سب سے آسان روزہ ہے جو ہمارے اوپر سب سے مشکل ہے. اور سب سے مشکل روزہ کیا ہے؟ کھانے اور پینے کے ساتھ ساتھ ہر اس کام سے رکا رہ جائے جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے, تمہارا کان بھی روزہ رکھے, تمہاری زبان بھی روزہ رکھے, تمہارے روزے کا دن اور تمہاری افطاری کے دن دونوں برابر نہ ہو جائیں. تو یہ بڑی اہم سی چیز ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. روزہ رکھیں گے اور جھوٹ بھی بولیں گے, روزہ رکھیں گے اور گالی بھی دیں گے, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں مذاق میں بھی گالیاں دی جاتی ہیں. گالی جو گالی ہے چاہے ہنس کر دیجئے یا مذاق میں دیجئے چاہے جیسے دیجئے, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو جھوٹ بولنا, بیکار کی بات بکنا, جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو پہلا واجب ادب ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. دوسری چیزیں یہ ہیں کہ فرض نماز ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. اور جو بھائی آخرت کے طالب ہوں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. میں ابھی پچھلے ہفتے جو ہے یا بلکہ پرسوں ہی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا کہ ان سے سوال کیا گیا. سوال یہ کیا گیا, ایک انسان سوال کرتا ہے کہ حضرت میں نماز نہیں پڑھتا لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بڑے اہتمام سے روزہ رکھتا ہوں, بڑے اہتمام سے روزہ. اس طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے بھائی ہیں نماز نہیں پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کو روزہ بھی افطار کروائیں گے. اس لیے انہیں متنبہ کرنے کے لیے فتویٰ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو شیخ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ میں نماز تو نہیں پڑھتا, البتہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو بڑے اہتمام سے روزہ رکھتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, اسے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی دیکھیے مجھ سے نماز میں کوتاہی ہو جاتی, میں نماز نہیں پڑھتا, لیکن ایسا کرتا ہوں کہ میں سال میں ایک عمرہ ضرور کر لیتا ہوں, اور عمرے کے بارے میں یہ ہے کہ جو انسان عمرہ کر لے گا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو ہم نے جو گناہ کیا سارے ہمارے گناہ دھل گئے. یہ شیطانی چکر ہے. مجھے یاد آیا ہمارے بڑے بھائی قاری صاحب موجود ہیں, ہمارے ناظم احمد رحمہ اللہ ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا وہ روزہ کبھی نہیں رکھتا تھا,
اور سحری روزانہ کھاتا تھا. وہ روزہ کبھی نہیں رکھتا تھا اور سحری روزانہ کھاتا تھا. تو اس سے لوگوں نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، جب تو روزہ رہتا تو سحری کیوں کھاتا ہے؟ کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، روزہ بھی نہ رکھوں اور سحری بھی نہ کھاؤں، بالکل کافر بن جاؤں میں. تو ایسے ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں نماز بھی نہ پڑھیں اور عمرہ بھی نہ کریں، بالکل کافر بن جائیں. نماز بھی نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، بالکل کافر بن جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا. ہاں، تو اس شخص نے کہا میں نماز تو نہیں پڑھتا، البتہ روزے بڑے اہتمام سے رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اس روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیا اس کی بات صحیح ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ہاں، اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات صحیح ہے. اس لیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اور مطلقاً نماز کو چھوڑتا ہے، شیخ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ انسان مذہب سے خارج ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ شیخ نے کہا کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شرط لگائی ہے. وہ کیا شرط ہے؟ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کیا بیان فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان اذا اجتنبت الکبائر، اگر بڑے بڑے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے. تو روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی رکھتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو ایسا روزہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کا پہلا واجبی ادب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو رکھے، حرام کمائے نہیں، حرام کھائے نہیں، حرام بولے نہیں، حرام سنے نہیں، حرام دیکھے نہیں، اور نماز کا خصوصاً جماعت سے نماز کا اہتمام کرے. یہاں تو ہمارے بھائی 1 بجے 2 بجے تک دکانیں کھولیں گے، اس کے بعد جائیں گے اطمینان سے کھانا پکائیں گے اور کھائیں گے اور سو جائیں گے صبح 9-10 بجے تک. فجر کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ایسے آدمی کے لیے روزہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ مستحب آداب جو روزے کے ہیں اس کا انسان اہتمام کرے. مثال کے طور پر ایک مستحب ادب یہ ہے کہ انسان سحری کھائے، سحری کھائے. لیکن سحری کب کھائے گا؟ جب سحر کا وقت ہوگا. تو یہ نہیں کہ 2 بجے کھا کر کے سو گیا ہے اور 10 بجے اٹھا ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ 2 اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ایک سحری کھانے میں دیر کرتا ہے اور ایک جلدی کرتا ہے، کون سا زیادہ بہتر ہے؟ کہا جو سحری کھانے میں دیر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے میں اور فجر کی اذان میں صرف 50 آیت کے پڑھنے کا فاصلہ رہا کرتا تھا. سحری دیر میں کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر اذان ہو رہی اور سحری کھائے جا رہا ہے. ہمارے بہت سے بھائی یہی کہتے ہیں ابھی تو اذان شروع کیا ہے نا، ابھی تو اذان شروع کیا ہے. نہیں، اذان جیسے ہو جائے اگر منہ کے اندر کوئی لقمہ اسے بھی تھوک دینا چاہیے. اس لیے کہ یہاں پر عمومی طور پر اذان کب دیتے ہیں؟ جب سحری کا وقت، جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو. اور جب فجر کا وقت جیسے ہو گیا، اب انسان کے لیے کھانا کھانا اب روزے دار کے لیے حرام ہو گیا. تو سحری میں دیر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اذان ہوتی رہے اور کھاتا رہے. نہیں، اس کا مطلب فجر کا وقت ہونے سے 5 منٹ 10 منٹ 8 منٹ پہلے اپنا کھانا بند کر دے. اسی طریقے سے افطاری کے اندر جلدی کرنا چاہیے. افطاری کا وقت ہو جائے، یہاں تو جلدی ہوتی ہی رہتی ہے، یہاں تو جلدی رہتی ہی ہے کہ ہاتھ کیا رہتا ہے؟ کھانے کے اوپر رہتا ہے اور سنتے رہتے ہیں. اگر مؤذن نے جیسے اللہ اکبر کہا تو اذان کے جواب دینے کی فکر نہیں رہتی ہے، منہ میں لقمہ ڈالنے کی فکر رہتی ہے. اور اگر کوئی مؤذن بھولے سے جلدی اذان دے دیا تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کہتے بھائی اذان دے دیا چلو کھا لو.
تو افطاری میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی سورج ڈوبنے کا جیسے یقین ہو جائے فوراً افطار کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ذکر، اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ دکان پر بیٹھے ہیں، روڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، بلڈنگ لائن کا کام ہے، کہیں پر ہیں، سبحان اللہ واللہ اکبر واللہ ولا الہ الا اللہ والحمدللہ کا ورد ضرور کرتے رہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر زبان کو آپ مشغول نہیں رکھیں گے تو وہ کسی دوسری چیز کے اندر مشغول ہوگی۔ آپ ایک چیز کو آزما لیجئے، مثال کو آپ کے گھر میں بچے ہیں، اگر بچوں کو آپ کسی کام میں مشغول نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو مشغول کریں گے، پھر آپس میں لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، توڑ پھوڑ مچائیں گے، یہی سب کریں گے۔ اور اگر آپ انہیں پڑھنے کے اندر ادھر ادھر مشغول کیجئے تو آپ آرام سے رہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں تو آپ کی زبان آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول نہیں کرے گی، نہ گالیاں سنوائے گی آپ کو، نہ اور گانا سنوائے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت سے ورد کرے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذکر کرنے کے لیے انسان مسجد ہی کے اندر بیٹھا ہو، جہاں کہیں بھی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ کھیتی کا شغل ہو کہ تجارت کا کاروبار، مولا سے لو لگی ہے تو خلوت سے کم نہیں، جہاں کہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کثرت سے نفلی نماز اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے، کثرت سے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے۔ صدقہ اور خیرات کے سلسلے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرنا صرف مالداروں کا کام ہے، یہ نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے۔ بسا اوقات آپ کا 1 ریال جو ہے، 1 ریال کسی مالدار کے 1 لاکھ سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملائی اور بلائی اور اربوں کا مالک ہے اور آپ صرف 100 روپے کے مالک ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے 1 ریال دیا تو گویا کہ 100 کا 1 حصہ آپ نے خرچ کیا ہے، اور وہ 1000 دے رہا ہے، 1 لاکھ دے رہا ہے تو وہ 1000 میں کا کوئی 1 حصہ خرچ کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت ہو تبھی دیا جائے، جس سے جتنا ہو سکتا ہے مہینے کے اندر 1 ریال، آدھا ریال ہو سکتا ہے، وہ لکھ کر کے غریبوں کے لیے رکھ دے۔ آپ کے پڑوس میں یتیم ہوتے ہیں، آپ کے پڑوس میں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، آپ کے پڑوس میں غریب مرد ہوا کرتے ہیں، جس طریقے سے عید کے موقع پر آپ اپنے بچوں کے لیے خرچ بھیجتے ہیں، ان کے لیے بھی اگر تھوڑا سا کچھ پیسے بھیج دیں گے تو عید کی خوشی میں آپ کے بچوں کے ساتھ وہ بھی شریک ہو جایا کریں گے۔ یزید ابن حبیب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرتے تھے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ہے یہ روایت۔ ایک دن ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنی آستین کے اندر پیاز لے کر کے آئے ہیں۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، چاہے جتنا کم ہے آپ خرچ کیجئے۔ ہم نے کہا ارے استاد جی، یہ پیاز لے کر کے مسجد بھی آ رہے ہیں، بدبو پھیلے گی، آپ کپڑا بھی بدبو کرنے لگے گا۔ تو کہا کہ اے اللہ کے بندے، دیکھو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے۔ تو اگر کوئی انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ اور خیرات حشر کے میدان میں اسے سایہ میسر کرے گی۔ تو آج ہمارے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی کہ میں صدقہ کروں، صرف پیاز تھی، تو ہم نے کہا یہی چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم لوگ اتنا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہے ہمیں پیاز ہی میسر نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے۔ کہنے کا مطلب کہ آدھا ریال، نصف ریال، 10 حلالے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنی تنخواہ سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ضرور نکالیں۔ اور کچھ نہیں تو آپ کے والد، آپ کی والدہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ثواب کے لیے صدقہ کے طور پر آپ کچھ نہ کچھ ہر مہینے یا 6 مہینے یا کم سے کم رمضان کے مہینے میں دے
دیا کریں۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ جو نفلی آداب رمضان سے روزے سے متعلق ہیں وہ یہ ہے کہ انسان نفلی چیزوں کے اندر، نفلی نمازوں میں، نفلی صدقات کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر الہی کے اندر مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک جو آ رہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے مبارک مہینہ قرار دے، اس مبارک مہینے تک ہمیں اور آپ کو آسانی سے پہنچا دے، اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں قرار دے جن کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب اگر کوئی بھائی چاہتے ہیں تو سوال کرنے کو سوال کرنا ہے تو ہاں دیکھیے ہمارے بھائی کے ایک سوال ہے، یہاں کچھ آدمی محاضرات سننے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے دل میں شک ہے کہ ہم وہابی بن جائیں گے۔ اصل میں دوستو دیکھیے وہابی کی تاریخ جو ہے اگر آپ دیکھ لیں، وہابی کی تاریخ کیا چیز ہے میرے عزیزو؟ وہابی جو لقب ہے یہ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے ان مسلمانوں کو دیا ہے جو مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے تھے، جو مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھے تھے اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے لے کر کے سرحد میں گئے تھے، انگریزوں نے انہیں بدنام کرنے کے لیے انہیں وہابی قرار دیا ہے، ورنہ وہابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ آپ چاہیں گے کہ اللہ والے نہ بنیں تو کیوں اللہ کے نام سے آپ کو چڑھے؟ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کیا ہوں، میں وہابی ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ والا ہوں۔ تو یہ اللہ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، رسول کے دشمنوں نے اور مسلمانوں کے دشمنوں نے ہمارے اور آپ کے ذمے یہ غلط نام فٹ کر دیا ہے، اس لیے اس سے دور بھاگنا چاہیے۔ آپ عقل مند ہیں، سمجھ والے ہیں، آئیے جو بات آپ کو اچھی لگے اسے قبول کر لیں، جس بارے میں شبہ اس کی تحقیق کریں، آپ اس کی تحقیق کریں۔ آپ بیوقوف نہیں ہیں، آپ سمجھ رکھتے ہیں، آپ حق اور باطل کے اندر آسانی سے تمیز کر سکتے ہیں۔ کچھ بھائی لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، شب قدر یعنی شب برات کہنا چاہتا ہمارا بھائی کا حلوہ کھاتے ہیں برائے بائیں۔ دیکھیے انگوٹھا چومنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سر آنکھوں پر، آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ کے علاوہ اور کون ہے کوئی؟ آپ ہی کے ذریعے ہمیں یہ نیک راہ ملی ہے، آپ ہی کے نام پر اللہ کے لیے ہم اور آپ یہاں سارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، تو آپ سے بڑا ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں۔ لیکن ہمیں حکم ہے کہ جس چیز کا اللہ کا رسول حکم دے ہم اسے بجا لائیں، اور جس چیز کا حکم نہ دے اسے ہم چھوڑ دیں۔ تو انگوٹھا چومنا کسی بھی صحیح حدیث سے اللہ کے ثابت نہیں ہے، اور شب برات کا حلوہ تو ظاہر بات نہ کسی صحابی نے کھایا ہے، نہ اللہ کے رسول نے پکوایا ہے، کسی نے کھایا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے سر پر تھوپ دی گئی ہیں۔ سوال بڑا لمبا، سوالات بہت زیادہ ہیں، اس لیے جو ہے میں ان تمام بات کو تفصیل سے نہیں دے سکتا۔ ہاں شیخ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے زکوٰۃ کے حقدار کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا اپنی رشتہ داروں زکوٰۃ؟ ہاں بھائی، زکوٰۃ کے حقدار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ فقیر، مسکین، ہے کہ نہیں ہے؟ قرض دار، مسافر، ہے کہ نہیں؟ مکاتب غلام اللہ کے راستے میں، اور قید وہ جو ہے والرقاب ہے قیدی کو چھڑانے میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور انما الصدقات اور والعاملین علیہا، جو لوگ صدقہ اور خیرات کا مال جمع کرنا چاہتے ہیں،
والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس طریقے سے وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصد ہو۔ لیکن آپ کے اصل سوال کا یہ ہے کہ غریب اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، بشرطے کہ وہ غریب اور مسکین یا قرض دار ایسے ہوں کہ ان کی گردن پھنسی ہوئی ہو۔ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو دی جائے گی۔ آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہیں، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ کیا ہم افطاری اذان کا حکم شروع کرتے افطار کریں یا اذان ختم ہونے کے بعد؟ دیکھیے، اذان عمومی طور پر جب ہوتی ہے تو مغرب کا وقت ہو جانے تے ہی ہو جاتی ہے، اس لیے اذان شروع ہو تو آپ کو افطار کرنے کی اجازت ہے، لیکن افطار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اذان کا جواب دینا نہ بھولیں، اور اس وقت دعا کرنا، اس لیے کہ بہت سے علماء کہتے ہیں ایک حدیث کی بنیاد پر کہ اس وقت کی دعا بندے کی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب افطاری کی اذان ہو گئی تو افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ دیکھیے، افطار میں احتیاط 2-4 منٹ کا انتظار کروایا جاتا ہے، کیا یہ احتیاط کرنا ٹھیک ہے؟ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ ہاں سورج ڈوب گیا ہے تو احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کروانا اللہ کے رسول کے حدیث کے خلاف ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہے کہ امت اس وقت بخیر رہے گی جب تک کہ افطاری کرنے میں جلدی کرے گی، اس لیے کہ یہود و نصارہ دیر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے